حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا تو اصول پسند کوئی نہیں نہ ہوگا. یعنی بہت بڑا چودھری بھی اگر اپنی گلی کے اندر، حضرت ابو سفیان جیسے لوگ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اور جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے اندر نہ تھوڑی سی سامنے اینٹیں رکھ کے جگہ بنا لی، تو حضرت عمر کو پتا چلا تو فرمایا جیسے بنائی ہے ویسے وہ کھیڑو بھی. آپ نے لوگوں کا رستہ تنگ کر دیا. اصول پسند آدمی، اصول کی بات آئے تو بیٹے کو بھی معافی نہیں، کسی کو معافی نہیں، بڑے اصول پسند تھے. ایک دن لوگوں نے کہا عمر تو بڑا اصول پسند ہے، پر یہ مسجد نبی کی گلی میں جو نبی پاک کے چچا حضرت عباس کا پرنالہ لگا ہوا ہے اور وہ سب لوگوں کے کپڑے کیچڑ سے بھر دیتا ہے، وہ پرنالہ نہیں نظر آتا؟ گلی میں لگا ہے. اب تو ہمارے پرنالے اور طرح کے ہیں نا. تو جو حرم شریف میں آپ میزاب رحمت ہے وہ دیکھا نا آپ نے، وہ پرانے زمانے میں جو لوہے کے پرنالے ہوتے تھے، تو وہ واقعی پوری گلی جو تھی نا وہ گزر کوئی نہیں سکتا تھا. اتنا اچھا شاور ہوتا ہی کوئی نہیں تھا جتنا وہ ہوتا تھا. وہ بڑا تگڑا قسم کا پرنالہ ہوتا تھا، تو کوئی شے نہیں گزر سکتی تھی بڑی دیر تک. بارش کے رکنے کے بعد بھی ساری چھت سے جب تک پوری مٹی اور پوری توڑی ساری نہیں نہ اتر جاتی تھی تب تک وہ پرنالہ نہیں سانس لیتا تھا. تو پرنالہ بہتا تھا اور وہاں سے بڑا مین گلی تھی مسجد کو آنے کی. لوگوں کے کپڑے آلودہ ہو جاتے. ایک دن لوگوں نے حضرت عمر سے کہا یہ پرنالہ نہیں نظر آتا، یہ نہیں اصول پسندی؟ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اتار دیتے ہیں پرنالہ، یہ بھی اصول پسندی ہے، اتارتے ہیں. حضرت عمر فاروق نہ گئے، اور شارحین نے لکھا ہے کہ اونٹ کے اوپر بیٹھ کر آپ نے یوں پکڑ کے نا پرنالہ کھینچا، اور جناب عباس کے گھر والوں سے فرمانے لگے 4 کونے ہوتے ہیں گھر کے، چھت کے 4 کونے ہیں، کسی اور میں لگا لو پرنالہ کو، ضروری ہے کہ نمازیوں والی گلی پہ لگایا جائے؟ یہ کہہ کے آ گئے. کسی کی جرت تھی بات کرے؟ حضرت عباس آئے تو لوگوں نے آ کے کہا کہ عمر نے پرنالہ کھیڑ دیا اور فرمایا کہ 4 کونے کہیں اور لگا لو. تو حضرت عباس مسکرائے. لوگوں نے کہا مسکراتے کیوں ہو؟ فرمانے لگے کوئی مسئلہ نہیں، عمر خود آ کے لگا کے جائے گا. جیسے وہ کھیڑا ہے ویسے. لوگوں نے کہا وہ عمر ہے، عمر کو بدلنا اور اس کی بات کو بدلنا اور اتنی جرت کہ وہ لگا کے جائے، جس بندے کو دیکھ کے شیطان گلی کا رستہ بدل جاتا ہے، آپ اس کی بات کر رہے ہیں. فرمایا میں نے کہہ دیا نا عمر لگائے گا، تو انشاءاللہ عمر لگائے گا. حضرت عباس مسجد میں آئے، نماز پڑھی تو کہتے میں نے بات چھیڑی تھی. عمر خود کہنے لگے کہ حضور آپ سے تو امید نہیں تھی. حضرت عباس سے کہنے لگے بھئی جگہ بھی ہے، 4 کونے ہوتے ہیں گھر میں، کوئی ضروری ہے اسی کونے پہ لگے جہاں سے نمازی گزرتے ہیں؟ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. حضرت عباس کہنے لگے عمر 4 کونے ہیں، میرے پاس جگہ بھی ہے پرنالے کی، میں نے بھی کئی دفعہ سوچا تھا وہ کھیڑ دوں، اور میں بھی اسی گلی سے گزرتا ہوں، میرے کپڑوں میں بھی کیچڑ بڑی دفعہ پڑا ہے، پر مجبوری یہ ہے وہ کھیڑ اس لیے نہیں سکتا کہ یہ پرنالہ میرے نبی کریم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا تھا. فرمایا میں مکان بنا رہا تھا، چھت بنا رہا تھا، تو حضور اچانک آ گئے، اور کئی لوگ گواہ ہیں اس کے. رسول کریم تشریف لائے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لاؤ چچا تھوڑا میں بھی کرتا ہوں، اور پھر میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے یہ پرنالہ لگایا تھا. کئی دفعہ سوچا وہ کھیڑ دوں، پھر سوچتا ہوں حضور نے لگایا تھا. لیکن چلو اب تو علت پائی گئی، اب تو سمجھ آ گئی، اصول بن گیا. اب تو اصول بن گیا نا، تو ٹھیک ہے آپ اب اس طرح کرے، وہ کھیڑ دیا تو ٹھیک ہے. جناب کہنے لگے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بھئی وہ نمازیوں پہ چیٹے پڑتے ہیں، گلی کا رستہ ہے. فرمایا رست پڑتے ہیں تو پڑھتے رہے، آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ حضرت جناب عباس کہنے لگے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں یہ کروں گا کہ لوگوں پہ چھینٹے پڑے اور مجھے پرواہ نہ ہو؟ حضور نے لگایا تھا. حضرت عمر فاروق نے نا جناب عباس کا بازو تھاما، تن تندور تے ہڈاں دا بالن، بازو تھاما اور تھام کے نا اسی جگہ لے گئے جہاں پرنالہ کھیڑا تھا. پہلے تو اونٹ پہ چڑھ کے لگایا تھا نا، تو اب کہنے لگے حضرت عباس سے کہ آپ نا میرے کندھوں پہ چڑھ گئے، میرے کندھوں پہ تن تندور تے ہڈاں دا بالن، اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلے تھن لایا، تن دا سالن تے من دی ہانڈی، لون صبر دا پایا. غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا؟ فرمایا خود لگائیے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پرنالہ لگا کے اترے تو حضرت عباس بھی رو رہے تھے اور جناب عمر بھی رو رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ علت کیا ہے، وجہ کیا ہے،
ہم تو یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ کی نسبت کیا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک لگ گئے, ساری وجوہات ختم ہو گئی. اب جس کے کپڑوں میں پانی پڑتا ہے پڑے, جس کو تکلیف ہوتی ہے ہو, لیکن چونکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے لگایا ہے, تو مزاج یہ ہے کہ جہاں بات آئے گی ذات رسالت کی, وہاں باقی کے قانون چھوڑ دیے جائیں گے, وہاں باقی کے معاملات چھوڑے جائیں گے, وہاں تکلف سے نکلا جائے. اور یہ محبت نا بڑی جلدی شروع کر لینی چاہیے. توجہ ہے میری بات پر؟ محبت کا جملہ بڑا بدنام ہو گیا ہے. لوگوں نے ہوس کے رشتے کا نام محبت رکھ دیا ہے. میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا. اب تو محبت کا فکرہ جو ہے وہ ایسی جگہ فٹ کیا جاتا ہے جہاں سے نا فٹ کرتے ہوئے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. محبت بڑے پاکیزہ جذبے کا نام ہے. محبت ایک بڑی ستھری چیز کا نام ہے. اور محبت کے قابل صرف ہے ہی وہ حبیب جو مدینے کے چاند ہے. باقی یہ کیا بات ہوئی کہ ادھر بھی محبت کر لو ادھر بھی محبت کر لو, اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں. اور بھائی ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. پیار کریں تو اس سے کریں جو بے عیب ہے, جو لا ریب ہیں, ان سے محبت کریں. میرے نبی کریم علیہ السلام سے نا بڑے شروع میں بڑے آگاہ ایک صحابی تھے, حضرت برا بن مالک نام تھا. چھوٹی سی عمر تھی, حضور گلی سے گزرتے نا کبھی تو جذبہ تھا بڑا. چھوٹی عمر, بعد میں لکھا صرف 14 سال کے تھے, بعد میں لکھا نہیں 14 تو زیادہ ہیں, 12 سال عمر تھی. عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی نو, 12-14 سال عمر. اصل میں نا بچوں کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں. ان کی ڈائریکشن ٹھیک ہو نا تو یہ چوکوں میں کھڑے ہو کے موبائل پہ گیمیں نہ کھیلے اور معاذ اللہ میسج نہ کریں, بلکہ یہ مسجد میں بیٹھ کے نبی پاک کی نعتیں سنیں. ہم نہ وہ کام کر نہیں سکے. میرے جیسے لوگوں نے بڑی کوتاہی کی زندگی میں. ہم محبت رسول کا پیغام بانٹ نہیں سکے. ہم نے اپنی بیماریاں دیکھی, اپنی تھکاوٹیں دیکھی, یہ دیکھا کہ فلاں شہر کیسے جائیں, فلاں شہر کیسے جائیں. ہم وہ کام کر نہیں سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. ذمہ تھا, باپ کی ذمہ ہے. نبی پاک نے فرمایا ماں باپ کی ڈیوٹی ہے اپنی اولاد کو میری محبت سکھائیں. پر ہم وہ رنگ دے نہیں سکے, ہم وہ مزاج دے نہیں سکے. ہم نے وہ کوتاہی کی. ہم نبی پاک کا حسن, حضور کی سیرت, اخلاق عالیہ, کردار, گفتار, رفتار, انداز, تربیت, وہ ساری باتیں قوم کو بیان نہیں کر سکے. اس لیے لوگ وہاں پہنچے نہیں. ورنہ مغز قرآن روح ایمان جان دیں ہست حب رحمت للعالمین, ہم وہاں تک لے جا نہیں سکے. حضرت برا بن مالک نا 12 سال کی عمر ہے, 12 سال. نبی پاک گلی سے گزر رہے تھے تو دوڑ کے آ گئے, آ کے نا حضور سے چمٹ گئے. عرض کرنے لگے حضور کوئی حکم بتائیں, میرا دل کرتا ہے آپ کی بات مانوں. کوئی حکم حضور. مجمع الزوائد میں حدیث, اس ایک حدیث کے لیے نا میں کو 5000 روپے کی پوری کتاب, پوری 10 جلدیں خرید کے لایا تھا. ایک حدیث کے لیے. پیاری بڑی ہے, شاندار بڑی ہے. وہاں میرا دل کیا, میں نے کہا جس کتاب میں ہے نا ساری کتاب ہی منگا لو. کچھ چیزیں بڑی انسان کو انوکھی لگتی ہے نا. حضرت برا بن مالک رضی اللہ, چھوٹی سی عمر ہے, حضور سے لپٹ گئے. تو حضور نے فرمایا بیٹے کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے حضور کوئی حکم بتائے, میرا بھی دل کرتا ہے عمل کروں. تو حضور نا چھوٹے چھوٹے کام بتاتے ہیں. دکان سے, یہ بچوں کو یہی بتانا ہوتا ہے نا, دکان سے لے آ, یہ کر دے, فلاں کو بلا لے. لیکن حضور ان کی غیر موجودگی میں ان کا ذکر بڑا کرتے. ایک دن کچھ لوگ کہنے لگے حضور بڑا ذکر کرتے ہیں پر وہ کرتا تو چھوٹے موٹے کام ہے بچہ. تو نبی پاک نے ایک دن ارادہ کیا کہ ان کو تجربہ نہ کرائیں کہ وہ پیار کتنا کرتا ہے. رسول کریم فرمانے لگے میں جو کہوں گا کرو گے؟ حضور کروں گا. فرمایا جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ. کس کی جی؟ بات تو محبت کی ہو رہی ہے. کڑوی سی بات نہ کر لوں, کڑوی سی رہنے دیتے. آپ کا پروگرام نہیں تو چھوڑ دیتے, آگے بڑھ جاتے. ذرا کڑوی سی ہے, کر لوں جی, بولیے. یعنی باپ کی, ہم محبت رسول میں صرف داڑھی کی بات کرتے, کسی کی گردن کی نہیں. صرف ہم کہتے ہیں حضور سے محبت ہے تو میں نے کہا تھا نا کڑوی ہے. آپ نے مجھے گھورنا شروع کر دیا اور خاصا تیز گھور رہے ہیں آپ. اور خدا کے بندو یہ رسول اللہ کی سنت ہے. کسی کو نہ اچھی لگے, کسی کوئی تعریف نہ کرے, پر میرے رسول کو تو اچھی لگتی ہے کہ نہیں. نبی, ایک بندہ مجھے کہتا ہے داڑھی کے نام پہ لوگ تانے بڑے دیتے ہیں, داڑھی رکھی ہے تو یہ کرتا ہے. تو میں نے کہا یہ نبی پاک کے نام کا تانا, اسے خوش ہو کے قبول کر, اس کا بڑا مزہ ہے. اس کو یوں سینہ کھول کے کہہ دے تانا, دے تانا. تو
کبھی کبھی نا ایسا ہوتا تھا، میں پڑھتا تھا تو کبھی گزرتے تو کہتے وہ جا رہے ہیں داتا صاحب والے، وہ جا رہے ہیں غوث پاک والے. تو میں نے کہا الحمدللہ، یہ اس طرح ہمیں روز چھیڑا کرو، اس طرح روز چھیڑا کرو، ہمیں خوشی ہوتی ہے. اور یہاں بھی کہنا اور قیامت میں جا کے بھی یہی کہنا کہ یہ داتا صاحب والے ہیں، وہاں بھی کہنا کہ یہ غوث پاک والے ہیں. یہ چھیڑو ہمیں، ہم یہ چھیڑتے ہو تو ہمیں مزہ آتا ہے. یہ کہا کرو، ہمیں روز کہا کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدے پر استقامت نصیب فرمائے. آگے بڑھتا ہوں، بات مکمل کرتا ہوں. حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، حضور نے فرمایا جب اپنے ابا کا سر کاٹ کے لا، تو وہ دوڑے. ایک روایت میں ہے کہ مولا علی کے گلے میں تلوار لٹک رہی تھی، یوں کھینچی اور اتنے جذبات سے دوڑے کہ حضور نے فرمایا اسے پکڑ لو ورنہ یہ گردن کاٹ بھی لائے گا، پکڑ لو اسے ورنہ یہ کاٹ دے گا. اللہ کی قدرت کے تھوڑا وقت گزرا تو وہ بیمار ہو گئے. دن میں 2 مرتبہ میرے نبی پاک تیمارداری کرنے جاتے. ایک شام رسول کریم تشریف لے گئے تو حضور سرانے بیٹھے، ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو کریم محبوب ان کے باپ کی طرف کان میں کچھ کہا ان کے والد سے، حضور رونے لگے. اور پھر حضور نے دوبارہ ماتھا چوما، پیار کیا اور چلے گئے. حضرت برا بن مالک چھوٹی عمر تھی، کچھ نے لکھا طلحہ بن برا نام تھا ان کا. تو حضرت طلحہ بن برا نا اپنے ابا کو قریب بلایا اور چارپائی میں بٹھایا. کہنے لگے ابا جی حضور کیا فرما گئے؟ کہا بیٹا تیرے والی بات نہیں. کہا نہیں بتائیے. کہا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شام کو نا میرے طلحہ کا انتقال ہو جائے گا، اور جب اس کی روح پرواز کر جائے تو مجھے خبر کرنا، میں آ کے جنازہ پڑھاؤں. ٹھنڈ بڑی تھی، مدینے میں ٹھنڈ بڑی تھی. حضرت طلحہ نے نا اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے پہ رکھا. کہنے لگے ابا حضور تو جو فرما گئے پر میری وصیت یاد رکھنا. نبی پاک کے دین کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی انتقال کر جائے تو جلدی دفن کرو. اس طرح کرنا، رات کا وقت ہوگا جب میرا انتقال ہوگا تو فوراً غسل دے کے نا دفن کر دینا. نبی پاک کو خبر نہ کرنا، نہ بتانا. عمر دیکھو اور بات دیکھو. کہ حضور کو کیوں نہیں بتانا، حضور خود فرما کے گئے ہیں. تو کہنے لگے رات کا وقت ہوگا تو جن گلیوں سے حضور نے گزر کے آنا ہے نا وہ یہودیوں کے محلے ہیں. ایسا نہ ہو کہ میرے جنازے کی وجہ سے کوئی یہودی میرے نبی کو تکلیف دے دے. میرے جنازے کی وجہ سے، جنازے کی وجہ سے. یہاں کہتے ہیں حضرت صاحب مجھے بڑا پیار ہے آپ سے، پر میرے گھر ضرور پہنچے، جیسے مرے یا جیے وہاں شام کو آپ کو پہنچنا پڑے گا. میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں نے دیکھو انداز محبت کیا بیان فرمایا. کہا نبی پاک کو تکلیف نہ ہو میری وجہ سے، میرا جنازہ خود ہی پڑھ کے مجھے دفن کر دینا. ان کا انتقال ہو گیا، رات کو دفن کر دیا. صبح حضور تشریف لائے، وہ محبوب جنہیں اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی. فرمایا بتایا کیوں نہیں؟ مجھے بتاتے، میں خود جنازہ پڑھتا. میں خود نہ قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پاوے پھیرا، قبر دے اندروں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا. کہا بتایا کیوں نہیں، خبر کیوں نہیں کی؟ میں جنازہ پڑھتا، میں خود پہنچتا. تو باپ رو پڑے، عرض کرنے لگے حضور میرا تو پتر تھا، میرے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہوتی کہ آپ جنازہ پڑھاتے، پر اس نے وصیت کر دی تھی کہ حضور کو بتانا نہیں، تکلیف ہوگی. نبی کریم فرمانے لگے بتاؤ مجھے اس کی قبر کہاں ہے. اور یارو غور کرنا، ساری دنیا گنبد خضرا روضہ رسول پہ اور نبی پاک ایک غلام کی قبر پہ تشریف لے گئے. خود نبی کریم گئے اور آج حضور نے دعا انوکھی فرمائی. فرمایا اے اللہ جب میرا طلحہ تجھ سے ملے نا تو ذرا اس سے مسکرا کے بات کرنا جو تیری شان کے لائے. رسول اللہ کی محبت، نبی پاک کی غلامی، رسول اللہ کا پیار. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا. او بھائیو جس کو ہو درد کا مزہ وہ نازے دوا اٹھائے کیوں. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جلنا تو ہے، کوئی دولت کے لیے جلتا ہے، کوئی شہرت کے لیے جلتا ہے، کوئی اقتدار کے لیے جلتا ہے. فرمانے لگے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو ساری آگ بجھا دے گی وہ. حضور کے غلام تھے حضرت ابو بصیر ان کا نام تھا. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا حضور کے غلام تھے تو قید تھے، مکہ مکرمہ میں قید تھے. ادھر میرے نبی پاک نے معاہدہ کر لیا قریش مکہ کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر کہ اگر کوئی مسلمان بھاگ کے مکے سے مدینے آئے گا تو مدینے والے پناہ نہیں دیں گے. یہ بھی عشق کا امتحان ہے کہ جس سے آپ محبت کریں وہ پناہ ہی نہ دے. میں تو کہہ چکا ہوں نا کہ آپ صرف ٹائم نہ دیں تو تعلق ختم ہو جاتا ہے. پناہ نہیں دینی،
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा कर लिया कि पनाह किसको नहीं देनी, बोल के बताइए। काफर तो पनाह लेने आ ही नहीं रहा था, किसने लेने आना था? सारे बोलिए। फरमाया कि मैं पनाह नहीं दूंगा जो वहां से आएगा, हुजूर ने वादा कर लिया। हजरत अबू बसीर भागे आए और सहाबा कहते हैं जब आए ना तो उनके हाथों पैरों में भी जंजीरें बाकी थी। हजरत अबू जंदल के साथ भी ऐसा हुआ, पर वो हुदैबिया में हुआ, लेकिन ये मदीने आए, जंजीरें थी, खून बह रहा था और तड़प के रोए, या रसूलल्लाह मुझे बड़ा मारते थे वो, हुजूर मैं जेल तोड़ के भागा हूं। अभी अल्लाह के रसूल उनकी बात सुन ही रहे थे कि 4 बंदे कुरैश मक्का का खत लेके आ गए, आपका वादा था पनाह नहीं देंगे। कितना मुश्किल मकाम है, एक गुलाम भाग के आ जाए। मैं कहा करता हूं कि सिर्फ आप साथ लेके ना जाए आए तो लोग कहते हैं कि मेरे से तो दिलचस्पी छोड़ गए, हालांकि असल मोहब्बत उसकी होती है कि महबूब तवज्जो भी ना करे पर वो कहे कि मेरी तो ड्यूटी गुलामी करना है ना। ये असली मोहब्बत है, ये ऐने मोहब्बत। मैंने आपको पहले भी कई दफा कहा, मेरे हज साहब रहमतुल्लाह अलैह ना कुछ बंदों को उठ के मिलते और कुछ आते तो सलाम भी पूरा सा लेते। मैंने एक दिन कहा हुजूर सारे ही मुरीद हैं, पीर भाई हैं, तो कुछ से आप बड़ा उठ के बगलगीर होते हैं, प्यार करते हैं, कुछ से सिर्फ ठीक है गुजारा हो जाएगा। तो हजरत साहब फरमाने लगे ये जो मैं जिससे बिल्कुल सलाम नहीं ना लेता उससे मुझे प्यार ज्यादा है और उसका भी मुझसे प्यार। मैंने कहा जी वो किस तरह? कहने लगे कुछ बंदे ऐसे होते हैं प्रोटोकॉल ना दो तो डर होता है भाग जाएंगे, और कुछ का पता होता है कि जूते भी मारो तो ये हमारा, ये जा नहीं सकता कहीं, जूते भी मारो तो कहीं जाएगा, ये इसको किसी प्रोटोकॉल की जरूरत। जिसने प्रोटोकॉल मांगा उसने तो गोया कहा कि मैं आप इज्जत करेंगे तो आऊंगा, नहीं करेंगे तो नहीं आऊंगा। तो ये आधे हाथ से सलाम लेते हैं, कभी भी नहीं बिठाया साथ, चल ठीक है भाग जा अपना काम कर, लेकिन है मेरा, कहीं जा सकता, इसने इधर ही रहना है। इसलिए कुछ लोगों को प्रोटोकॉल की कोई जरूरत नहीं होती। कुछ कहते हैं मैं गया हूं तो मिले ही नहीं, मैं प्यार ही नहीं किया। तो भाई ये अभी आप कच्चे हैं, आपको पक्का होना चाहिए, अभी पुख्तगी की जरूरत है। समझे जो बात अर्ज करने लगा। हजरत अबू बसीर वहां खड़े हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास वो खत लेके आया। कितना मुश्किल मरहला था, एक बंदा भाग के आया है, जंजीरें हैं, खून है, सफर है, रो रहा है, तड़प रहा, हुजूर मुझे ना भेजिएगा, ये मुझे मारते हैं। मेरे रसूल करीम को जब खत मिला तो हुजूर फरमाने लगे अबू बसीर तू जानता है कि मैं अपने वादों का पक्का हूं, तुझे पता है अब चूंकि मैंने मुआहदा किया है कि मैं नहीं पनाह दूंगा वहां से भाग के आने वालों को तो नहीं दूंगा, लिहाजा तुम वापस जाओ। हजरत अबू बसीर ने आंखें खोल के दाएं बाएं देखा तो सहाबा की गर्दनें झुक गई। नबी करीम अलैहिस्सलाम की आंखों में भी आंसू चमके कि अल्लाह कितना मुश्किल मरहला आता है मैदान मोहब्बत में। फरमाया वापस जाना पड़ेगा। हजरत अबू बसीर वापस निकल रहे हैं तो रो रहे हैं। जब बिल्कुल मस्जिद से निकलने लगे तो अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह आपका जिम्मा कहां तक है, ये पनाह ना देने की बात कहां तक है? तो हुजूर ने फरमाया मदीने की सरहद तक, मदीने की, इससे बाहर तो आम इजाजत है जिसका जहां दिल करे। हुजूर ने बस कह दिया मदीने की सरहद तक मेरा जिम्मा, मैं पनाह नहीं दूंगा किसी। कहा हुजूर फिर ठीक है। रोते तड़पते मौला अली रावी है, वो कहते हैं कि मैंने उस दिन जितना अपने वजूद पे सब्र किया शायद पहले कभी किया हो। मेरे अंदर से जज्बा जिहाद के शोले उठते थे। हुजूर हुक्म करे ये 2-3 हजार बंदा तो मैं ऊंट के पीछे बांध के लाके मुस्तफा की खिदमत में पेश कर दूं। हुजूर हुक्म तो करे, लेकिन बस हुजूर का हुक्म था कि बस जाना है। तो हजरत अबू बसीर चले गए। मदीने की सरहद खत्म हुई ना, जरा आगे बढ़े। वो 4 बंदे थे, उनके पास तलवारें भी थी, नेजे भी थे, तीर भी थे, खोद भी थे, सारा कुछ उन्होंने था। और हजरत अबू बसीर निहत्ते थे। जब आगे थोड़ा सा बढ़े ना तो आपने ना एक की तलवार छीन ली और छीन के एक की गर्दन पर तलवार मारी तो बाकी 3 वैसे ही भाग गए। एक रवायत में कि 2 को ढेर कर दिया, 2 निकल गए, भाग गए। अब मदीने हुजूर पनाह नहीं देंगे, मक्के जा नहीं सकते। एक मकाम ईस था, इमाम बहकी ने इसको लिखा है, मकाम ईस था, वहां खजूरों के बाग थे, ठंडे पानी के चश्मे थे। हजरत अबू बसीर ने वहां डेरा लगा लिया और वो राह वो थी जो रास्ता मदीने को जाता था, जो रसूलुल्लाह के मदीना मुनव्वरा को जाता था। उस राह में हजरत अबू बसीर बैठ गए। अब जो मक्के से भागता ना जुल्म सितम थे, वो हजरत अबू बसीर के पास आकर डेरा लगा ले। आहिस्ता आहिस्ता बंदे 70 हो गए, फिर तादाद आगे बढ़ी तो बंदे 300 हो गए।
اب یہ مکے والے یہ کرتے تھے کہ مدینے والوں کو قافلہ مکے کے پاس سے گزرتا تو ان کا سامان رکھ لیتے، پریشان کرتے. اب انہوں نے پتا کیا کیا، کو مکے کا قافلہ مدینے کے پاس سے گزرتا تو یہ اس کا سامان رکھ لیتے. اس کو کہتے تنگ کرتے ہو. اب چونکہ حضور کا ذمہ تو مدینے تک ہے. سالوں بیت گئے. جو بندہ مدینے جاتا نا، حضرت ابو بصیر اس کو کہتے ایک دفعہ میرے رسول کو بتا دینا کہ میں راستے میں بیٹھا ہوں. تو ان کے ساتھی کہتے، حضرت ابو جندل بھی آ گئے تھے، ان کے ساتھی کہتے کہ یار سارے زمانے کو پتا ہے تو بیٹھا ہے، پھر پیغام کیوں دیتا ہے؟ پر میں بس میرا شوق ہے، سبا درے مصطفیٰ تے جا کے کمی درود و سلام نسیمہ جانبے بتہا گزر کن ز احوالم محمد راہ خبر کن. میرا پیغام دے دینا نبی پاک کو، میرے ذرا کہنا کہ میں راہ میں بیٹھا ہوں، حضور کی بارگاہ میں عرض کر دینا. اور جب کوئی مدینے سے ہو کے نکلتا تو اس کو بلاتے اور پوچھتے کیا حال ہے میرے مصطفیٰ کے مدینے کا، کیا حال ہے رسول اللہ کے نواسوں کا، کیا آج کل طرز ہے ابو بکر صدیق کی. پوچھتے، کہتے ابو بکر تو قریب بیٹھتے ہوں گے نا نبی پاک، گویا فاروق اعظم تو قدموں میں رہتے ہوں گے، عثمان غنی تو بڑی نوکری کرتا ہوگا، طلحہ زبیر علی المرتضیٰ یہ تو بڑے قریب رہتے ہوں گے. چل یار جب واپس جائے نا تو میرا بھی سلام میرے رسول کو عرض کر دینا. راہوں میں پڑے زمانے گزر گئے، سالوں بیت گئے. اتنے تنگ آئے مکے والے کہ انہوں نے نبی پاک کو خط لکھا کہ یہ والی شیخ کام ختم کرتے، وہ 300 ہمیں بڑا ستاتے ہیں، آپ انہیں مدینہ ہی بلا لیں، خود ختم کرتے ہیں. ادھر میرے رسول پاک نے جب خط پہنچا تو فٹافٹ فرمایا قلم لاؤ، کاغذ لاؤ. حضور نے خط لکھوایا، فرمایا ابو بصیر تمہیں مبارک ہو، آ جا مدینے، جگہ بن گئی ہے، اجازت ہے تم آنا چاہو تو آ جاؤ. حضرت ابو جندل فرماتے ہیں وہ شدید بیمار تھے. ایک قاصد دوڑا دوڑا آیا، این ابو بصیر، بھائی تم میں سے ابو بصیر کون ہے؟ ہم نے اشارہ دیا یہ ہے حضرت ابو بصیر. تو وہ قاصد آیا، جب اس نے خط دیا نا تو اتنے کمزور تھے کہ اٹھ کے بیٹھا نہیں جاتا تھا. وہ خط پڑھا تو ان کی آنکھوں میں کھل کے آنسو آئے اور کہنے لگے ابو جندل ادھر آ، یہ خط تو پڑھ. کہتے میں نے خط پڑھا تو رو پڑے. کہنے لگے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ دیکھ میرے نبی کا نا پیغام آ گیا ہے، دیکھ پیغام آیا ہے، حضور کا پیغام آیا کہ تو آ جا. یہ لفظ کہے، کلمہ پڑھا، روح پرواز کر گئی. کلمہ فزت برب اللہ، سجنا سا توڑ دی بھائی تے جان دیتی راہ تیرے، پرواز کر گئی روح. پھر میرے محبوب کے صحابہ نے وہاں مسجد بنائی جہاں انہیں دفن کیا. حضرت ابو جندل نے وہاں مسجد بنائی اور پھر میرے رسول ان کی قبر پہ تشریف لائے. حضور نے دعائیں فرمائی. صاحبو، جن لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام سے محبت کی، انہوں نے ذات رسالت کے ساتھ، حضرت ام حبیبہ تھی نا، جب آپ نبی پاک کی ذات سے پیار کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے دین پہ عمل کرنا بھی آسان ہوتا ہے. پھر کوئی بات ماننی مشکل ہے. بھئی ہمارا تو بیٹا، ہم پیار کرتے ہیں تو بیٹا سارا کچھ منوا لیتا ہے. منواتا ہے کہ نہیں منواتا؟ بیٹی نہیں منوا لیتی. تو کیا جب حضور سے پیار کریں گے تو دین ہم سے سارا کچھ نہیں منوا لے گا؟ سارا کچھ منوا لیتا ہے. حضرت ام حبیبہ، صحیح سند کی روایت درج کر رہا ہوں، حضرت ام حبیبہ حضور کی زوجہ ہیں، جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں. مدینہ منورہ پیغام آیا کہ ابو سفیان وصال کر گئے، انتقال ہو گیا. بیٹی کے لیے خبر آئی کہ باپ فوت ہو گیا. 3 دن عدت گزری تو چوتھے دن ام المومنین حضرت ام حبیبہ اٹھی، غسل کیا، دھلے ہوئے کپڑے پہنے اور اپنے جسم کو خوشبو لگائی. عورتیں کہنے لگی، آپ کو پتہ ہے نا تانے ملتے ہیں کہ 3 دن ہوئے ابا فوت ہوا ہے، اور ام حبیبہ اٹھ کے فٹافٹ یہ کام کر لیا. تو آپ فرمانے لگی مجھے کوئی ضرورت نہیں، باپ کا غم میرے دل میں ہے. پر میرے نبی پاک نے فرمایا جو بی بی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے نا، وہ سوائے اپنے شوہر کے کسی کا سوگ 3 دن سے زیادہ نہ منائے. جو اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی کا سوگ 3 دن سے زیادہ، مرد کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ، چلو کوئی آ گیا فاتحہ پڑھنے تو فاتحہ پڑھ لے، لیکن 3 دن کے بعد کام کرے. حضرت ام حبیبہ کہنے لگی نہ میں نے کہیں جانا تھا، نہ میرے گھر میں مہمان آنے تھے، پر چونکہ میرے نبی کا حکم ہے لہذا یہ جو میں نے کیا ہے نا، یہ میں نے اپنے محبوب کی محبت میں کیا ہے. اب مجھ پر دین پہ عمل کرنا کوئی مشکل ہے نہیں، اب آسان ہو گیا. حضور سے پیار کریں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم کی حدیثیں سیکھیں، سیرت کو پڑھیں. نبی رحمت
अलैहिस्सलाम के जिंदगी के वाकयात को सुने, कान लगाएं, कोई अच्छी नात पढ़े तो उस पर तवज्जो करें। अल्लामा इकबाल कहा करते थे, अगर लोगों के दिलों में हुजूर की मोहब्बत पैदा करनी है तो मिलाद की महफिलें ज्यादा करो और बच्चों को नबी पाक की सीरत ज्यादा सुनाओ, और अगर चाहते हो तुम्हारे अपने दिल में बहुत ज्यादा मोहब्बत पैदा हो तो दुरूद और सलाम ज्यादा पढ़ो। ये असल है, असल दीन है, रूह दीन। अपनी जिंदगी में इस मोहब्बत के लिए ज्यादा जगह बनाएं। बाकी जितनी मोहब्बतें हैं ये तंग करेंगी, कब्र में परेशान करेंगी, और अगर नबी पाक की मोहब्बत हुई तो आला हज़रत फरमाते हैं, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग ले। हमने अंधेरी रात सुनी थी तो चिराग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी तो चिराग लेके चले। एक तो बड़ी मारूफ हदीस बुखारी मुस्लिम में मौजूद है कि उर्वा बिन मसूद सख्फी कहते हैं, जब मैं आया और मैं वापस गया तो जाके फिर इन्होंने कहा कुरैश मक्का से, जाके मुसलमानों की जंगी सलाहियत का जिक्र नहीं किया, बल्कि जाके कहने लगे, यार मैं बड़ी दुनिया फिरा हूं पर जो अदब नबी पाक के गुलाम अपने नबी का करते वो मैंने किसी का देखा नहीं है। दूसरी रवायत बुखारी मुस्लिम में हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु की है। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के जब अयामे विसाल करीब आए ना तो हुजूर मस्जिद में आना जाना कम फरमा दिया था, कई कई दिन हुजूर तशरीफ नहीं लाते थे, तभी अलालत के बायस। ये भी अल्लाह ताला की कुदरत कामिला है। फरमाते एक दिन ना पीर शरीफ का दिन था और फजर की जमात थी और जनाब अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे थे। अचानक ना हुजूर का दिल किया गुलामों को देखने को, तो हुजूर ने ना हजरत आयशा सिद्दीका के मकान के हुजरे का पर्दा सिरका के ना तो गुलामों को देखा। अब तो माशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने मदीने की जियारत कर ली है। तो आप जानते हैं कि यहां करके उनका मकान है, तो यहां अगर सामने इमाम खड़ा भी हो तो मुक्तदी देख भी ले पर्दा सिरका है, तो ये पहले वाले देख लेंगे जो करीब हैं, आखिरी वाले तो नहीं ना देख सकते। मेरी तरफ देखे ना यार, हाँ ना तो करे ना। अब तो इतनी तो गर्मी अल्लाह ने की नहीं इस रमजान में, इतनी तो गर्मी की नहीं, जितना ठंड में भी सो जाते हो, सख्त गर्मी हो फिर भी सो ही जाते हो। मेहरबानी करो ना, थोड़ा जागो, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं जो बात कर रहा हूं उस पर गौर करो भाई। यहां से पर्दा सिरकाया किसी ने, तो ये 5, 7, 10 जो करीब के नमाजी हैं वो तो देख लेंगे, तो वो जो सफ के एंड पे हैं वो कैसे देखेंगे?